إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اللہ تبارک و تعالی ہمارے مالک ہیں، خالق رازق ہیں. اللہ تعالیٰ کھلاتے اور پلاتے ہیں، خوراک دیتے ہیں، رضا دیتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور نوکر ہیں. اللہ کو حق پہنچتا ہے حکم دینے کا، اللہ کو حق پہنچنا ہے یہ بات بیان کرنے کی، اس کا میں تمہیں ثواب دوں گا اور اس کا تمہیں میں اجر دوں گا. یہ اللہ کا حق ہے. اللہ نے فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی کوئی شریک ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی ہیں جن کو یہ حکم دینے کا حق ہو، شریعت بنانے کا حق ہو، حلال حرام طے کرنے کا حق ہو، جائز ناجائز بیان کرنے کا حق ہو، ثواب گناہ طے کرنے کا، نیکی اور بدی کو مقرر کرنے کا حق ہو؟ اللہ کے بغیر کسی کو نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. وہ نبی تھے، رسول تھے، ان کے پاس وحی آتی تھی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ میں کن باتوں پر خوش ہوتا ہوں اور کن باتوں پر ناراض ہوتا ہوں، کون سی باتیں دین کی ہیں اور کون سی باتیں دین کے خلاف ہیں، میری اطاعت کیا ہے اور میری نافرمانی کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. اللہ اور اس کے رسول کی بات ایک ہی ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی بات مانی اس نے اصل میں اللہ کی مانی. جس نے رسول کی بات تسلیم کی اس نے اصل میں اللہ کی بات تسلیم کی. کیوں؟ ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ نے فرمایا ہمارا پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری وحی کے بغیر بولتا ہی. ہم اس کو ہدایات دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، اس پر اپنی وحی نازل کرتے ہیں، اس کے پاس فرشتہ بھیجتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ بتا اور وہ بتاتا ہے. قل انما اتبع ما یوحی الی. نبی ان کو کہہ دو میں تو اسی چیز کو مانتا ہوں جو اللہ وحی کرتا ہے میرے پاس. جو اللہ میرے پاس وحی کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ مجھ پہ نازل کرتا ہے، میں اسی کی پیروی کرتا ہوں. میں اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں مانتا. تو لہذا رسول کی بات بھی اللہ کی بات ہے، رسول کی اطاعت بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت. اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر یہ حکم دیا اپنے بندوں کو، نوکروں غلاموں کو، میں مالک خالق ہوں، میری زمین پر رہتے ہو، میرے آسمان کے نیچے میرا دیا ہوا کھاتے ہو، میرا حکم مانو یا میرے رسول کا مانو. یہ اللہ تعالیٰ نے بہت مقامات پر اس کا حکم دیا. اب اللہ کی بات مانے، رسول کی، اس کو اطاعت کہتے ہیں. اللہ کی بات ماننے، رسول کی بات ماننے کی بجائے اپنے من، خواہش، باپ دادا، رسم و رواج، امام کا قول، مفتی کا فتویٰ، پیر و مرشد کا ارشاد، سوسائٹی کا تقاضا، اپنے طریقے، نظام، دستور، اپنی طرف سے نیکی، اپنی طرف سے ثواب، اپنی طرف سے رات عزت والی، اپنی طرف سے دن عزت والا، اپنی طرف سے ثواب گناہ طے کرنا، اس کو بدعت کہتے ہیں. اللہ رسول کی بات ماننا اطاعت، اتباع. لیکن اللہ رسول کی بات کے علاوہ کسی وجہ سے بھی
برادری کی وجہ سے، قبیلے کی وجہ سے، اپنی پارٹی کی وجہ سے، مذہب اپنا خود ساختہ بنانے کی وجہ سے، رسم رواج کی وجہ سے، کسی نظام دستور کی وجہ سے، کسی امام صاحب کی وجہ سے، کسی مفتی پیر مرشد کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی کسی رات کو، دن کو، کسی وظیفے کو، کسی لفظ کو، کسی چیز کو دین سمجھنا اور اس کو نیکی قرار دینا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کا معنی اپنی مرضی، بدعت کا معنی دین میں ثواب سمجھ کے کوئی کام داخل کرنا۔ گھڑی بدعت ہے جی، پنکھا بدعت ہے جی، تمہارا کپڑا نہیں، یہ فضول باتیں ہیں۔ ثواب سمجھ کے دین، یہ گھڑی کو ہم ثواب نہیں سمجھتے، گھڑی ہوگی ٹھیک ہے، نہیں ہوگی نہیں، لیکن جو آپ کرتے ہیں پیدائش پر، جو آپ کرتے ہیں وفات پر، جو آپ کرتے ہیں شعبان میں، جو آپ کرتے ہیں محرم میں، جو آپ کرتے ہیں ربیع الاول میں، جو آپ کرتے ہیں جو مختلف موقع پر، اس کو آپ ثواب دین کا حصہ سمجھتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ یہ چیز ہے کہ تو بھی چیز بعد میں پیدا ہوئی تو وہ بدعت ہے۔ یہ لوگوں کو تجل مغالطے مت دو۔ بدعت کا مطلب دین میں ثواب سمجھ کے کوئی کام کرنا اور کوئی کام داخل کرنا۔ وہ نماز میں ہے، وہ عقیدے میں ہے، وہ درود میں ہے، وہ وظیفے میں ہے، وہ حلال حرام میں ہے، وہ نیکی بدی میں ہے، وہ کوئی دن مقرر کرنا ہے، وہ کوئی رات مقرر کرنی ہے، یہ ثواب ہے، یہ محفل بڑی روح پرور ہے، اس میں اتنا اجر ملتا ہے، اس میں اتنے 49 کروڑ ملتے ہیں۔ یہ ساری باتیں طے کرنی کسی امام مرشد، کسی پارٹی مذہب، کسی بزرگ، کسی رسم رواج سے دین نے، اللہ نے نہیں کہا، رسول نے نہیں کہا، اس کو طے کرنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ بدعت ہے۔ کیا اس کی اجازت ہے؟ نہیں۔ ایک تو پہلو ہے نا، قرآن میں اللہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا حدیثوں میں کہ اللہ کی بات مانو، رسول کی، بہت دلائل، ہم اس کو نہیں اب بیان کریں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ اور اس کی رسول کی مخالفت مت کرو، اپنی مرضی نہ کرو۔ یہ دو باتیں ہوتی۔ دیکھو جب اللہ نے یہ کہا میری بات مانو، اس سے سمجھ آ گئی کہ میری مخالفت نہ کرو۔ جب اللہ نے کہا میری بات مانو، اس سے کیا سمجھ آئی کہ میری مخالفت نہ کرو۔ جب رسول نے کہا میری بات مانو، اس کا مطلب کیا ہے کہ میری مخالفت نہ کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو رسول کی، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رسول کی مخالفت نہ کرو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جب رسول نے کہا اللہ رسول کی بات مانو، اس کا مطلب ہے اللہ رسول کی مخالفت نہ کرو، یہ سمجھ آ۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کی بے شمار آیات ہیں اور رسول کی بے شمار حدیث ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ مخالفت مت کرو۔ دیکھو سمجھو، اللہ رسول کی بات مانو، اس کا مطلب ہے کہ مانو، مخالفت نہ کرو، اس سے سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن اللہ نے علیحدہ بھی بیان کیا کہ اللہ رسول کی مخالفت نہ کرو، اور رسول نے علیحدہ بھی بیان کیا کہ اللہ رسول کی مخالفت نہ کرو۔ اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، مطلب ہے مانو، اور اس سے سمجھ آ رہی بات کہ ان کی مخالفت نہ کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسپیشل یہ بھی بات بیان کی ہے قرآن میں کہ میری مخالفت نہ کرو، رسول کی مخالفت نہ کرو، اور جو مخالفت کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہو۔ یعنی جو اطاعت کی آیتیں ہیں، اللہ رسول کی بات مانو، وہ علیحدہ آیتیں ہیں، اللہ رسول کی بات مانو، وہ حدیث سے علیحدہ ہیں، اور جو اللہ کہتا ہے میری اور میری رسول کی مخالفت نہ کرو، اگر کرو گے تو تمہارا انجام کیا ہوگا، تو یہ بدعت اللہ رسول کی مخالفت ہے۔ جیسے شرک اللہ کی بغاوت ہے، ایسے بدعت رسول کی بغاوت ہے۔ جو شخص شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ توحید میں خلل کرتا ہے، اور جو بدعت کرتا ہے وہ رسالت میں خلل کرتا ہے۔ اور کلمے میں دو حصے ہیں، کلمے کے دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جیسے شرک حرام ہے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا حرام ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کی رسول ہے، ان کی رسالت اور پیغام اس کے مطابق نیکی کرو۔ رسول کی رسالت میں کسی اور امام کو، مفتی، کسی پیر مرشد، کسی کا فتویٰ قول، کسی کی بات اس میں داخل کرنی اور اس کو دین سمجھنا، یہ رسالت میں شرک ہے۔ وہ توحید کے مشرک، یہ رسالت کے مشرک، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رکوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، کسی اور کے لیے نظر نیاز دیتے ہیں، وہ مشرک، اللہ کی توحید کے بعد ہی
اور جو اپنی مرضی کی نمازیں، مرضی کے درود، مرضی کے وظیفے، مرضی کی راتیں، مرضی کے دن، مرضی کی محفلیں سجا کے اور مرضی کی ایک نیکی اپنی طرف سے طے کر کے بزرگوں کا کہا ہوا یا اپنا یا برادری کا یا علاقے کا کرتے ہیں، یہ رسول کی رسالت میں شرک کرتے ہیں۔ وہ بھی مشرک، یہ بھی مشرک، وہ عبادت کے مشرک، یہ اطاعت کے مشرک، وہ توحید کے مشرک، یہ رسالت کے مشرک، وہ کلمے کے پہلے حصے کے منکر، یہ کلمے کے دوسرے حصے کے منکر۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، جز تو دو ہے کہ اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کسی اور کی اطاعت۔ اب ذرا آیات سنیں اور احادیث سنیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے روکا گیا ہے اور اس کا انجام بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کا کیا مطلب؟ کہنا ماننا۔ اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ کہنا ماننا، بات ماننا۔ اللہ رسول کی اطاعت کرو کیا مطلب؟ اللہ رسول کی بات مانو۔ اب اللہ رسول کی بات کہاں ہے؟ یا قرآن میں ہے یا حدیث میں؟ اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات کیا ہے؟ یا قال اللہ ہے یا قال رسول ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کیا ہے؟ یا فرمان خدا ہے یا فرمان مصطفیٰ ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بات مانو اللہ کی اور بات مانو رسول کی۔ کیا مطلب؟ قرآن حدیث پر چلو، کتاب و سنت پر چلو، قرآن حدیث پر عمل کرو، یہ مطلب ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال ضائع برباد مت کرو۔ اس کا مطلب ہے ہر وہ عمل بڑا ہو یا چھوٹا، نماز ہو یا نیاز، درود ہو یا وظیفہ، کوئی عمل ہو، رات منانا ہو، دن منانا ہو، رات کا ثواب سمجھنا ہو، دن کا ثواب سمجھنا، کوئی بھی عمل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق نہیں، وہ ضائع برباد ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، اپنی بات نہ کرو۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ رسول سے آگے قدم نہ رکھو اور اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ سننے والے اقوال کے، جاننے والے اعمال کے۔ یہ دو دھمکیاں ہیں، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ اقوال سن رہے، اعمال دیکھ رہے، آگے نہ بڑھو۔ اللہ رسول نے نیک عمل نہیں کہا، اللہ رسول نے اس کو مشروع نہیں کہا، اللہ رسول نے نہیں کہا کہ یہ رات ثواب والی ہے، اللہ رسول نے نہیں کہا یہ دن ثواب والا ہے، اللہ رسول نے یہ نہیں کہا کہ اس مرد کا ثواب ہے، اللہ رسول نے یہ نہیں کہا کہ یہ نیکی ہے، اللہ رسول نے یہ نہیں کہا کہ یہ ثواب ہے۔ مت اپنی طرف سے بات کرو، تمہیں کیا حق ہے؟ تم بندے غلام نہ کرو، تمہارا کام ہے خالق کی بات ماننا، جو اس کے نمائندے محمد کی بات مان۔ تمہیں کیسے ضرورت ہوگی کہ یہ ادر ہے، یہ ثواب ہے، یہ نیکی ہے، یہ محفل بڑی روح پرور ہے، اس میں اتنا در؟ تم کون ہوتے ہو غلام نہ کرو؟ اللہ کی بات، رسول کی بات میں دخل دینے والے، تمہیں کیا حق ہے؟ پتہ ہے اس کے شان نزول کیا ہے؟ مکہ فتح ہو گیا، راستے کھل گئے دین کے، اور دین میں جماعتوں کی جماعتیں آنے لگی، بڑے بڑے عرب کے مشہور وفد قبیلے مسلمان ہونے کے لیے آنے لگے۔ بنو تمیم کا وفد آیا، آپ کی عادت تھی جو قبیلہ مسلمان ہونے کے لیے آتا اس کو آپ اسلام کی باتیں بتاتے، کلمہ پڑھتا، وہ قبیلہ اس کے بعد اسلام کی باتیں بتاتے اور اس کی ہدایت رہنمائی کرتے، جاتے ہوئے ایک کو امیر بنا دیتا۔ بنو تمیم کا مشہور قبیلہ عرب کا وہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی مجلس جمی ہے، جناب بکر صدیق تشریف فرما ہے، جناب عمر تشریف فرما ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ بنو تمیم کا وفد، سب بڑے خوش ہوئے، کل وہ آیا تھا قبیلہ، ایک اور آ رہے، انتظار کر رہے، الحمدللہ دین کے راستے کھل گئے، جہاد نے راستے کھول دیے، مکہ فتح ہو گیا، جماعتوں کی جماعتیں آ رہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین چونکہ آپ کی عادت دیکھ چکے تھے کہ آپ جاتے ہوئے ایک کو امیر بنا دیتے، سوچنے لگے کہ آج بھلا کس کو امیر بنائیں گے۔ ایک نام پیش کر دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ایک نام حضرت عمر نے پیش کر دی،
انہوں نے کہا نہیں یہ ٹھیک ہے اس کو بنانا چاہیے، وہ کہ اس نے کہا نہیں یہ ٹھیک ہے اس کو بنانا، کچھ لوگ ان کی حمایت میں کچھ لوگ ان کی حمایت میں۔ اللہ نے اس وقت یہ آیت اتاری تھی، سورہ حجرات کی پہلی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، یہ ادب ہے، یہ حرمت ہے، یہ منصب ہے، یہ مقام رسول ہے، شان رسول، احترام رسول، مرتبہ رسول ہے، خاموشی اختیار کرو، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو۔ جب اللہ نے فیصلہ نہیں کیا کہ ان کا امیر کون ہوگا، جب رسول نے تمہیں نہیں بتایا اللہ کے حکم سے کہ ان کا امیر کون، تم ہوتے کون اور رائے دینے والے؟ اور یہ ڈانٹ کن کو پڑی؟ ابو بکر کو پڑی، عمر کو پڑی اور اس کے ساتھیوں کو پڑی۔ یہ بڑی عزت والے، شان والے، مرتبے والے، مقام والے تھے، لیکن جب بات ادب رسول کی، بات حکم رسول کی، ارشاد رسول کی، اللہ رسول کی اطاعت کی آئی، جب بات دین کی آئی، جب بات شرعی فیصلے کی آئی، بات ثواب گناہ کی آئی، بات نیکی بدی کی آئی، اللہ نے ڈانٹا ابو بکر اور عمر تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم رائے دو۔ جب ابو بکر اور عمر کا قول، ابو بکر عمر کی رائے، ابو بکر عمر کا فتویٰ، ابو بکر عمر کا ارشاد، ابو بکر عمر کا فرمان دین نہیں، تو جن کو لوگوں نے امام، مرشد، پیر اور سردار وڈیرے اور اپنے بنا لیے، ان کی باتیں، قول، فعل، ان کی کتابڑیاں لکھی کیسے دین ہوگی؟ یہ بات نہیں سمجھ آ رہی لوگ۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کو یہ بتانا پڑتا ہے، پچھلا خطبہ اس پہ لگایا کہ اللہ کے حق کا خیال رکھو، اور یہ اللہ تبارک و یہ بتانا پڑتا ہے کہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق کن کو؟ اللہ کے بندوں کو بتانا پڑتا ہے، کن کو؟ کلمہ پڑھنے والوں کو، کن کو؟ مسلمانوں کو، کن کو؟ 7-8 پشتیوں مسلم غضب خدا کا، اللہ کا حق بتانا پڑتا ہے غلاموں نوکروں کہ خیال رکھو، حیا شرم کرو اور اللہ کا حق پورا کرو۔ بات تو اگلی بتانی تھی کہ کیسے زندگی گزارو، بیوی سے کیسے رہو، بچوں سے کیسے رہو، اخلاق کیسے ہو، حلال حرام کا خیال رکھو، مال کماؤ۔ باتیں تو وہ تھی، لوگوں کو پہلی بات بتانی پڑتی ہے کہ زمین آسمان کا خالق مالک راز، چپے چپے ذرے ذرے پتے پتے پہ کنٹرول کرنے والا، تمہیں کھلاتا پلاتا، جس کے تم نوکر ہو، جس نے تمہیں تمہارے باپ دادے پردادے کو پیدا کیا، جو سب کچھ دینے والا، اس کا خیال رکھو، اس کے حق کا۔ آگے کیا پڑھانا ہے؟ اور جو رسول ہے جس کو اللہ نے بھیجا پوری دنیا میں اعلیٰ افضل، جس میں نبوت ختم، رسالت ختم، کتابیں ختم، شریعت ختم، جو سب سے اعلیٰ افضل ہے، اس کی اطاعت کرو۔ اس سے محبت کا مطلب کیا؟ یہ بتانا پڑتا ہے، کیونکہ شرک کی بھی بھرمار ہے، بدعت کی بھی بھرمار ہے، اللہ کی مخالفت کی بھی بھرمار ہے، رسول کی مخالفت کی بھی بھرمار ہے۔ اللہ نے ابو بکر اور عمر کو ڈانٹا، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا، مقام ان کا اپنی جگہ، شان کی اپنی جگہ۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے، کسی کلمہ پڑھنے والے کے لیے، کسی کلمہ پڑھنے والی کے لیے یہ جائز نہیں، یہ اس کو حق نہیں، ان کے لیے لائق نہیں کہ جب کلمہ پڑھ لیا پھر ان کی بھی کوئی مرضی ہو، ان کا بھی کوئی اختیار ہو، ان کی بھی کوئی پسند ہو، ان کی بھی کوئی سوسائٹی ہو، ان کی کوئی خواہش ہو، کوئی رسم رواج ہو، کوئی برادری، بابا دادا قبیلہ، نہیں۔ اللہ کو اللہ مان لیا، رسول کو رسول مان لیا، جب کلمہ پڑھ لیا، جب اسلام تسلیم، اسلام کا کیا معنی؟ تسلیم کرنا، جب یہ ایمان ماننا، جب اس بات پر آ گئے، ان کی مرضی، ان کی اپنی سوچ، ان کی برادریاں، ان کے رسم و رواج، ان کی سوچیں فکریں، ان کے علاقے کی باتیں، نظام دستور ختم، اب عبادت ایک اللہ کی اور اطاعت ایک محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو کوئی اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا اس سے کھلا گمراہ کوئی۔ زید بکتا بکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، غلام اصل میں نہیں تھا، غلام بن گیا۔ ورقہ بن نوفل کے پاس آیا، اس نے ختیجہ کو دے دیا، جب آپ کی شادی ختیجہ سے ہو گئی اس نے آپ کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نے زید کو اتنا پیار دیا، زید کو اتنی محبت دی کہ لوگ کہنے لگ گئے زید بن محمد۔ زید کون سا؟ محمد کا بیٹا، اتنا پیار دیا۔ اب شادی کا مسئلہ ہے، آپ نے اپنی پھوپھی کو پیغام بھیجا اور زینب کا رشتہ مانگا۔ رسول کا خاندان، سکی پھوپھی، سید خاندان، اس کا رشتہ مانگا، اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے سمجھا اپنے لیے۔ جب ان کو پتا چلا نا کہ زید کے لیے، تو انہوں نے ناک منہ چڑھایا، زید بہرحال
غلام، پردیسی، مسافر، اجنبی، انہوں نے کچھ سوچا کہ ہم، یعنی گویا انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا اس رشتے کو کہ ہم زینب کا رشتہ، یعنی رسول کی پھوپھی کی لڑکی، اس کا رشتہ ہم جو ہے وہ زید کو دیں. انہوں نے اس کو کچھ محسوس کیا. اللہ نے اس وقت یہ اتاری تھی، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں، لائق نہیں، زیب نہیں دیتا، مناسب نہیں اللہ رسول کا فیصلہ آ جائے، پھر ان کی بھی کوئی مرضی ہو، پھر ان کا بھی کوئی اختیار ہو، پھر ان کی بھی کوئی پسند ہو، پھر ان کی بھی کوئی خواہش ہو. جب یہ آیت آئی تو زینب کے گھر والوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں، رسول کا حکم مانتے ہیں. ہمارا دل نہیں بھی مانتا تھا کیونکہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. ہم اپنی بیٹی دیتے ہیں زید کو اور فوراً اس کو تسلیم کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری اتباع پیروی کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لیں گے اور تمہارے گناہ بھی معاف کر لیں گے. اللہ بخشنے والے مہربان ہے. قل کہہ دیجئے اطیعوا اللہ والرسول، بات مانو اللہ کی اور اس کے رسول کی. فإن تولوا، اگر یہ پھر جائیں اللہ رسول کی بات نہ مانے، فإن اللہ لا يحب الکافرین، بے شک اللہ کافروں کو دوست بھی رکھتے. جو اللہ کی بات نہیں مانتا، جو رسول کی نہیں مانتا، جو اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ نے کہا یہ کافر ہے اور کافروں سے میں مولا کی کوئی محبت نہیں. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، اختلاف ہو جاتا ہے، دو آدمیوں کی طبیعت نہیں ملتی، سکے بھائیوں کی طبیعت نہیں ملتی، لیکن اللہ نے سمجھایا، ادب سکھایا اور طریقہ اور اختلاف ختم کرنے کا انداز اور طریقہ بتایا کہ اگر تمہارا اختلاف ہو جائے، یہ کہتا ہے یہ ثواب کی رات ہے، یہ کہتا ہے یہ گناہ کی رات ہے، یہ کہتا ہے یہ دن ثواب کا ہے، یہ کہتا ہے یہ نہیں ہے، یہ کہتا ہے یہ محفل بڑی روح پرور ہے، یہ کہتا ہے نہیں یہ بدعت ہے، یہ کہتا ہے اس میں بڑا اجر ہے، یہ کہتا ہے اس میں کوئی اجر نہیں ہے. آپس میں اختلاف نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا. تم اگر تنازع کرو کسی دین کے مسئلہ میں، فردوا الی اللہ والرسول، لوٹا دو اللہ اس کے رسول کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تو تم اپنی اس بات کو جس میں تمہارا اختلاف ہے اس کو اللہ کی طرف لوٹا دو گے. اور اگر اللہ کی طرف نہیں لوٹاؤ گے، اپنے بابے دادے، اپنے امام قول مفتی اور اپنی سوسائٹی اور اپنی خواہش مان اور اپنی سوسائٹی اور اپنی برادری کو پالتے رہو گے، تم بے ایمان ہو. نہ تمہارا اللہ پر ایمان ہے، نہ تمہارا آخرت پر ایمان ہے. اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہوتا، آخرت پر ایمان ہوتا، اس کا فیصلہ قرآن حدیث سے کرانا. اس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرمایا ذالک خیر احسن تأویلا، یہ بات اچھی ہے، بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے. کیونکہ جب بابے دادے پر بات آ گئی، جب دادی اماں نانی اماں پر آ گئی، جب سوسائٹی پر آ گئی، جب شہروں پر آ گئی، جب اماموں مفتیوں پر آ گئی، جب پیروں مرشدوں پر آ گئی، جب اپنے رسم و رواج خواہش مان پر آ گئی، کبھی فیصلے نہیں ہوگے، تمہارے جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوگے، کبھی ختم نہیں. ہم اختلفتم فی شیء فحکمہ الی اللہ، جس میں بھی اختلاف کرو اللہ رسول کی طرف لوٹا دو. اس نے بھی کلمہ پڑھا، اس نے بھی کلمہ پڑھا، وہ بھی رب کو خالق مانتا ہے، یہ رسول مانتا ہے اس کو، اور وہاں اپنی اپنی باتیں سب چھوڑ کے اللہ رسول کی بات لے لیں گے. پیار محبت بھی باقی رہے گا، اتفاق اتحاد بھی رہے گا، دنیا بھی قائم رہیں گی، اور اس کے اندر جو ہے اختلاف اور یہ فرقہ پرستی کی لعنت ختم ہو جائے گی. یہ اللہ نے حال بتایا اپنے بندوں کو اپنی کتاب میں اختلافات کو ختم کرنے کا. فرقہ پرستی کی لعنت ختم ہو جائے گی کیونکہ رسول پر تو ہر ایک کی تسلی ہو جائے گی. رسول سبحان اللہ، رسول کلمہ پڑھا، ہر ایک کی بات وہاں جو ہے اس کی تسلی ہو جائے گی. بابے پر اس کا بابا ہے، مجھے کیا، اس کا استاد ہوگا، مجھے اس سے کیا، میرا استاد ہے، تجھے اس سے کیا، مجھے اس بزرگ سے محبت ہے، تمہیں نہیں ہے، تمہیں اس سے محبت ہے، مجھے نہیں ہے. ایک محمد الرسول اللہ ایک ایسی شخصیت ہے، محمد الفرق بین الناس، محمد نے آ کے فرق کر دیا لوگوں میں. اللہ نے فرمایا یہ اس نے فرق کر دیا، جو اس کو مانتے گئے وہ اللہ والے ہو گئے، جو اس کو نہ مانتے گئے وہ جو ہے وہ باغی اور نافرمان ہو گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بنیاد ہے، محمد نقطہ اتصال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق اور اتحاد کا مظہر. اور یہ جگہ ہے جو محمدی ہے اس کی بات مانتے جائیں گے، اور جو شخصیات شہروں کے پیچھے جائیں گے وہ جانے، ان کی شخصیات جانے اور ان کے شہر جانے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے تیرے رب کی، مجھے اپنی ذات کی قسم، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آخری حاکم فیصلہ کرنے والا تجھے نہ تسلیم کر لے. یہ رات ثواب کی ہے، یہ رات ثواب کی ہے نہیں، یہ رات ثواب کی نہیں. وہ کہتے نہیں ثواب کی ہے، فیصلہ رسول سے کروا لو. رسول نے اس کو ثواب کی رات کہا ہے تو وہ ثواب کی رات ہے، رسول نے نہیں کہا تو وہ نہیں. فرمایا یہ رسول کا فیصلہ تسلیم کر لے تو ان کے دلوں میں کوئی تنگی بھی نہ رہے. ہاں مانتے تو ہیں ویسے، اگر یوں ہوتا نہیں یوں 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 یہاں یوں، یہ بھی نہ ہو. اگر دل میں یہ یوں یوں ہو تو یہ بھی بے ایمان ہے. وہ یہ سمجھے کہ یہی حقیقت تھی جو محمد رسول اللہ نے بتائی، اس کے علاوہ کوئی حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا اللہ نے؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. جو کوئی مخالفت کرے گا، جو کوئی مخالفت کرے گا، جو کوئی مخالفت، کون جو کون کوئی بھی، جو کون کوئی حاکم محکوم خادم مخدوم 20,000 مرتبہ درود شریف کی تسبیحاں پڑھنے والا ہو، عشق اشک عشق اشک اشک میں اس کو بجت چڑھتے ہو اور یہ بڑے محبت کے بارے بارے جاتا کہتا ہو، کوئی بھی ہو، جو کوئی بھی ہو، جو کوئی بھی ہو، حاکم محکوم خادم مخدوم پیر مرید امام مقتدی، جو کوئی بھی ہو، 5 ٹائم کا نمازی اپنی طرف سے حج عمرے کرنے والا، جو کوئی بھی ہو، جو مخالفت کرے گا کس کی؟ رسول کی، محمد رسول کی. کس چیز میں؟ یہ بیان نہیں کر، کس چیز میں؟ کسی چیز میں. اچھا سن، پہلے بھی عام بات، پھر رسول خاص، پھر عام. کیا مطلب؟ ممایوش جو کوئی مخالفت کرے گا، کوئی ہو، کس کی؟ محمد رسول. کس چیز میں؟ کسی چیز. سبحان اللہ. عقائد، عبادات، معاملات، سیاست، معیشت، معاشرہ، شکل و صورت، لباس، درود، وظیفے کے اندر، رات دن کو ثواب سمجھنے میں نہ سمجھنے میں، محفل کو سجانے نہ سے، کسی چیز میں بھی رسول کی مخالفت کرے گا جو کوئی بھی ہو، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا راستہ چھوڑ کر اور راہ اختیار کرے گا، کیونکہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے رسول سے وہ ایمان کے معیار، ہدایت کے معیار، حق کے معیار، کتاب و سنت کی کسوٹی اور اس کو جو ہے بنیاد معیار صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین. جیسے انہوں نے قرآن حدیث پر عمل کیا، ان سے بڑھ کر کوئی مبنی ہو سکتا. اس راستے کو چھوڑتا ہے، رسول کی مخالفت کرتا ہے، نولہ ما تولا، ہم بھی اس کو پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے، جدھر جاتا ہے جائے، ہمارا اب اس سے کوئی تعلق نہیں. مولا فرماتے ہیں ونصلی جہنم، دنیا میں پھر گھوم لے جو کرنا ہے، بعد میں ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے. بسات مسیرہ، اور بدترین جگہ جہنم ہے پھرنے کی. کاش کہ یہ لوگ اس کو سمجھ. سورہ انعام میں کیا فرمایا؟ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، میں مولا پر اعتماد کرنا، میں خالق مالک رازق ہوں، جو تمہارے لیے بہتر تھا بتا دیا، جس سے روکنا تھا روک دیا، جو ثواب ہے وہ بھی طے کر دیا، جو گناہ ہے وہ بھی بتا دیا. میں نے مولا نے کوئی کمی چھوڑی ہی نہیں میرے بندو. میں خالق مالک رازق تمہارے لیے شریعت بنانے والا. تم چھوٹی چھوٹی عقلیاں، چھوٹی چھوٹی سوچیں، چھوٹی چھوٹی پسندیں لے کے رب کی بات میں دخل دیتے ہو. پتہ نہیں ہے کہ ابلیس نے میری بات میں دخل دے دیا، میں نے راندہ درگاہ کر دیا. میں نے کو کمی چھوڑی ہے؟ جو تمہارے لیے بہتر تھا وہ کرنے کا بتا دیا، جو بہتر نہیں تھا اس سے میں نے روک دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدھی لکیر کھینچی، اپنی امت کو سمجھایا سیدھی لکیر کھینچی، کچھ دائیں کھینچی کچھ بائیں کھینچی، اور پھر یہ آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ لکیر دیکھ رہے ہو جناب؟ دیکھ رہے. یہ دائیں بائیں دیکھ رہے ہو؟ 2 لکیریں دائیں ہیں 2 بائیں ہیں، دیکھ رہے ہو؟ ہاں جی دیکھ رہے ہیں. فرمایا یہ دائیں بائیں والے گمراہی کے راستے ہیں سارے، اور یہ سیدھی جو ہے نا یہ میری راہ ہے. پھر یہ ایت پڑی 8ویں پارے والی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میری سیدھی راہ ہے. فَاتَّبِعُوا، اسی کے پیچھے لگنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان اور راستوں کے پیچھے نہ لگنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، تم فرقے فرقے ہو جاؤ گے، فرقہ پرستی میں مبتلا ہو جائے گا. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ اللہ کی تمہیں وصیت ہے. وصیت، اور وصیت جیسے کہتے ہیں اور یار میں بات، ہاں ٹھیک ہے یار خیال رکھوں، میری وصیت سمجھنا. اللہ کہتا ہے میرے بندو میری وصیت لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ جہنم کی آگ سے. فائدہ تمہارا. کیا فرمایا سورہ یونس میں؟
کہ فماذا بعد الحق الا الضلال. یہ حق ہے نا قرآن؟ ہاں حق ہے. حدیث حق ہے نا میرے بندو؟ حق ہے. اللہ رسول کی بات حق ہے نا؟ ہاں حق ہے. یہ اسلام کی بات حق ہے نا؟ ہاں حق ہے. یہ اسلام سچا دین ہے؟ ہاں سچا دین. اس کے بعد سب گمراہی ہے، اس کے بعد سب تباہی ہے، اس کے بعد سب ہلاکت ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال. یہ نہیں کہ قرآن حدیث بھی حق ہے یہ بھی حق ہے، قرآن حدیث بھی ٹھیک اور یہ بھی غلط. اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، قرآن اور حدیث سچا. دوسروں کی باتیں اس سے ملتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو دیواروں کے ساتھ مار دو. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے میں؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. آخرت کا عذاب تو دور کی بات ہے، دنیا میں بھی مصیبت آ سکتی ہے. اللہ ان کو رگڑا دے سکتا ہے دنیا میں. مخالفت رسول اتنا بڑا جرم ہے. آخرت کا عذاب تو ہوگا، اس سے پہلے بھی دنیا میں بھی مصیبت آ سکتی ہے. آئی نا پھر احد کا میدان، واقعہ آپ نے پڑھا اور سنا. صحابہ کرام تھے، بخشی روحیں تھی، رسول کی اطاعت کرنے والے تھے. اللہ اکبر. نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل ترین گروہ تھے اور ولیوں کے امام تھے. بس ایک ٹیلا چھوڑ دیا، وہ بھی چند ساتھیوں نے جان بوجھ کے نہیں، غلط فہمی سے سوچا جنگ ختم ہو گئی. رسول نے کہا تھا یہاں کھڑے رہنا، تو پھر اللہ نے 2-4 ایتیں اتار کے تنبیہ نہیں کی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے 70 صحابہ شہید کرا کے، 70 زخمی کرا کے، ٹانگیں توڑا کے اور ان کے پیٹ چاک کرا کے اور ان کے بازو کٹوا کے اور میدان کے اندر خون پھیلا کے اور ایک ایک گھر میں 3-3 شہیدوں کی لائن لگا کے مقام رسول، حرمت رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اللہ نے مقام بیان کیا اور اس کی اہمیت کی. اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ بخشی روحیں، اگر ان کو رگڑا لگ سکتا ہے ایک حدیث پر عمل نہ کرنے، اور ہاں عقائد کے حدیثوں کی مخالفت، نماز کے حدیثوں کی مخالفت، درود کے حدیثوں کی مخالفت، رات دن کے متعلق حدیثوں کی مخالفت، صبح کے متعلق حدیثوں کی مخالفت، مال کمانے خرچ کرنے، بیوی بچوں کے لباس، گھر کے ماحول، اپنی شکل مخالفت ہی مخالفت. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بچے رہیں اور آپ پر کوئی مصیبت نہ آئے؟ ہاں ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں. آخرت کا عذاب تو آئے گا ہی آئے گا، دنیا میں بھی ان کو رگڑا لگ سکتا ہے. اگر اللہ صحابہ کرام کو تنبیہ کر سکتا ہے تو تم کس بات کی بولی اور کس سمندر کی مچھلی. کیا فرمایا 19ویں پارے میں؟ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي. قیامت کے دن رسول کی مخالفت کرنے والا اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، شرمندگی کا اظہار کرے گا، نادم ہوگا، پریشان ہوگا اور کہے گا افسوس میں رسول کا ساتھ دیتا، افسوس میں حدیث سنت پر اپنے مسئلے حل کراتا، افسوس حدیث اور سنت کو اپنے لیے مشعل راہ بناتا. اور فلاں لم اتخذ فلانا خلیلا، لم اتخذ فلاں شہر والے کو، فلاں علاقے والے کو، اس کو جو ہے اپنا مطاع پیشوا رہبر رہنما نہ بناتا. ہدایت آئی تھی، قرآن حدیث موجود تھا، میں نے اس کو چھوڑ کے شہروں اور شخصیات کی راہ اختیار کی. کاش میں رسول کی بات مانتا. یہ کل کے قیامت کے دن پچھتائے گا اس بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنیں. ہر تقریر، ہر خطبہ سے پہلے، ہر درس سے پہلے، ہر وعظ سے پہلے آپ کیا فرماتے؟ اما بعد ان خیر الحدیث کتاب اللہ. ساری باتوں میں سے بہترین بات اللہ کی ہے. بخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور سارے طریقوں میں سے بہترین طریقہ نمونہ محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بشر الامور محدثاتها. اور جتنے معاملات ہیں امور دنیا میں، سب میں سے بدترین کام دین میں نیا کام ہے. وکل بدعت اور شر الامور محدثاتها وکل بدعت کل محدث بدعہ وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اور دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے. یہ ہر تقریر خطبہ سے پہلے آپ ارشاد فرماتے. جناب جابر روایت کرتے حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ کیا روایت کرتی ہیں اپنے محبوب، اپنے رسول، اپنے خامن سے؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جناب عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے بھی
ہمارے اس دین کے اندر کوئی نیا کام ثواب سمجھ کے داخل کیا وہ بھی مردود، اس کا کام بھی مردود۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی 3 آدمی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس گھر میں اور آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات ہیں، صبح کے، شام کے، رات دن کے، چال ڈھال، کردار و گفتار، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا کیسے، کیا محبت تھی، تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو اسی رنگ میں رنگیں۔ ہماری ماں نے بتایا، آپس میں کہنے لگے رسول ہے، ہاں ہاں رسول ہے، اگلی پچھلی غلطیاں بھی معاف ہیں، ہاں ہاں معاف ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے مقام بخشے ہیں، وہ تو نہ بھی کرے تو ان کا تو کام چل جائے گا، ہمیں زیادہ کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا میں آج کے بعد جو ہے نا رات کو سوؤں گا ہی نہیں، بس نماز ہی پڑھتا رہا کروں گا۔ ایک نے کہا میں روزہ چھوڑوں گا نہیں، ہمیشہ رکھوں گا نفلی روزے۔ ایک نے کہا میں شادی نہیں کراؤں گا۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو بتایا گیا، آپ نے آدمی بھیجا بلا کے لاؤ، وہ آ گئے، میں تم نے یہ باتیں کہی ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے شاباش شاباش، ہاں بہت ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے ہمت کرو، نہیں، فرمایا سن لو انی عالمکم واتقاکم للہ، پوری دنیا میں سب سے بڑا عالم میں ہوں، علم کا اونچا درجہ میرے پاس آخری، اور سب سے بڑا اللہ سے ڈرنے والا وہ بھی میں ہوں۔ یہ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ عمل کرنا، یعنی عمل کا بھی آخری درجہ میرے پاس، علم کا بھی آخری درجہ میرے پاس، اور عمل کا بھی آخری درجہ میرے پاس۔ کوئی انسان دنیا میں مجھ سے علم میں بھی نہیں بڑھ سکتا اور مجھ سے عمل میں بھی نہیں بڑھ سکتا۔ جب یہ بات طے ہے کہ علم کا آخری درجہ بھی میرے پاس ہے اور عمل کا آخری درجہ بھی میرے پاس ہے، تو پھر سنو، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور میں قیام بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑنا نفلی روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی۔ نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے اس سے منہ پھیرا اس کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بریک لگا دی کہ اپنی مرضی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند، جن پر اللہ بہت ناراض ہے، ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ، پوری دنیا میں جن پر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے وہ 3 آدمی، ملحد فی الحرم، حرم کے اندر مکہ میں رہ کر، مدینہ میں رہ کر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والا۔ تجھے یہ جگہ لگی ہے ملی ہے نافرمانی کے لیے؟ ملحد فی الحرم، حرم کے اندر بے دینی اختیار کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا۔ وہ مبتغ سنت الجاہلیہ فی الاسلام، اسلام کے اندر غیر اسلام کی بات، اسلام کے اندر دوسری بات جو اسلام کی نہیں ہے اس کو اس میں داخل کرنے والا، طلب کرنے والا، اور نہ حق کسی کے خون کا مطالبہ کرنے والا تاکہ اس کا خون بہایا جائے، نہ حق مطالبہ کرے خون کا، حالانکہ وہ بالکل بری ہے اور وہ بے گناہ ہے۔ یہ 3 آدمی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط کھینچے، ابھی میں نے آپ کو روایت سنا، اس میں بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ رسول کی مخالفت جو ہے وہ منع۔ اور بخاری شریف کے اندر حدیث آتی ہے کتاب الوضو کی آخر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی کو دعا سکھائی، اور جب وہ دعا سنانے لگا تو اس نے نبی لفظ کی جگہ رسول کا پڑھا، تو آپ نے اس کو روکا، نہ کہ نہ نبی کا لفظ پڑھ، ٹھیک ہے رسول افضل ہے نبی سے، لیکن بحیثیت معلم مربی کے، مرشد کے، سکھانے والے کے، میں نے منہ سے لفظ جو نکالا ہے نا نبی کا اسی کو پڑھ اگر ثواب لینا چاہتا، اپنی طرف سے الفاظ اچھے اچھے نکال۔ میں دیکھتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے اسپیکر پہ بڑے ہزاروں روپیہ لگا کے بڑے خوبصورت اور پتہ نہیں کتنے قسم کے درود نکالے ہوئے ہیں اور کتنے قسم کے وظیفے نکالے ہوئے ہیں، اور تاجر حضرات نہ کوئی تحقیق کرتے ہیں نہ کوئی پتہ ہے، اور اس پہ ہزاروں روپیہ لاکھوں خرچ کر کے جگہ جگہ پھیلا رہے ہیں، وہ بسوں میں بیچ رہے ہیں، اور سب بیکار۔ شیطان کا صرف یہی داؤ نہیں ہے کہ شراب پلانے پہ لگائے تمہیں،
اور جھوٹ پہ لگائے. شیطان یہ دیکھتا ہے کہ یہ مسجد میں جاتا ہے, نفل پڑھتا ہے, درود کا شوقین ہے, وظیفے کا شوقین ہے, ذکر کا شوقین ہے, نیک اس کو چلوں پہ لگا دیا, غلط ذکر پہ لگا دیا, اور الٹے سیدھے درود پہ لگا دیا, اور کئی نفل کو لیٹ کے کو بیٹھ کے کام کی ایک رکعت بھی وہ اس کو ادھر ہی لگا دیتے. کیا تو نیکی کی طرف ہے نا, تو میں بھی نہیں آنے دوں گا, میں نے تیرے باپ سے یہ جو ہے نا اسے بدلا لینا ہے, تو کیا ہے نیکی کے چکر میں مارے گا. باپ جو ہے وہ بڑی نیکی کر رہا ہے, لیکن حقیقت میں اللہ نے فرمایا نا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا, کار اپنی طرف سے نیکی رہے, لیکن اللہ فرماتے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ملے گا, کیونکہ میں نے تو اس پہ وعدہ ہی نہیں کیا. قیامت کا دن ہوگا, عمل کر کر کے تھکے ہوں گے, گرد و غبار سے چہرے ہٹے ہوئے, اور ان کی گالیں پچکی ہوں گی, ہونٹ ان کے خشک ہوں گے, آنکھیں دھنسی ہوں گی, عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے, اور اللہ فرمائیں گے ان کو پکڑ کے گیند کی طرح اچھال کے جہنم میں پھینکو. ساری دنیا ڈری حال ہے تو عمل کرنے والے, میں یہ عمل کرتے تھے, دانے بھی کہتے تھے, نمازیں بھی پڑھتے تھے, حج بھی کرتے تھے, عمرے بھی کرتے تھے, درود بھی پڑھتے تھے, وزیر سارا کچھ کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں مجھے پتا ہے, لیکن ان کے کسی کام پر میرے محمد کی مہر نہیں, جس پر رسول کی مہر نہیں, میں کوئی پابند نہیں ثواب دینے کا. پالتے اپنی برادریاں تھے, سیدھے اپنے محلے کرتے تھے, اپنی ٹکٹ باقی رکھتے تھے, اور اپنے دنیا کی جو نظام باقی رکھتے تھے ہر دل عزیزی, اور اپنی مجلسیں محفلیں سجاتے, کھاتے پیتے, اور اپنے جناب دنیا کے درشن اور دنیا کے چکر مکر چلاتے تھے, اور کوئی راتیں اور دن اپنی طرف سے بنا بنا کے ثواب مجھ سے لینے آ گئے ہو. میں نے وعدہ کیا تھا, میں نے تو یہ کہا تھا کہ اس کا ثواب دوں گا جس پر میرے محمد کی مہر ہوگی. ٹھیک ہے جاؤ, کوئی ثواب نہیں, پھینکو ان کو جہنم میں. کتنی بڑی بدبختی اور یہ کتنی بڑی سزا ہوگی. نبی لفظ کی جگہ اس نے رسول کا پڑھا, رسول نے اس کو روکا. اور عبداللہ بن عمر کیا بیان کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ کی قسم تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہش پسند لڑی سلسلے رسم رواج اور اپنی بات کو اس کے پیچھے نہ لگا دے جو میں محمد لے کے آیا ہوں. اور اپنی مرضی پر رہا تو مومن ہے ہی, اگر میرے پیچھے لگ گیا تو مومن. اور یہی وجہ ہے کہ جو امامان دین اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے, اس بات کے بڑے سخت خلاف تھے کہ انسان اپنی مرضی کرے دین کے اندر. چنانچہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا بڑا مشہور فتویٰ ہے کہ جو شخص دین میں بدعت کرتا ہے, دین میں نیا کام ثواب سمجھ کے داخل کرتا ہے, اور اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے, اللہ نے نہیں کہا, رسول نے نہیں کہا, فقط زعم انہ خان محمد, اس کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد نے خیانت کی صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ نے سنے کہ اللہ رسول کی بات مانو اور اللہ رسول کی مخالفت مت کرو, اور مخالفت کو بدعت کہتے ہیں. عبادت میں اپنی مرضی یہ بدعت کہلاتی ہے. اپنی طرف سے ایک بات کو سمجھ لینا یا اپنے کسی بزرگ مرشد یا امام مفتی کی وجہ سے سمجھ لینا, یہ دین میں بدعت ہے, دین میں اپنی مرضی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا جہاد کے لیے, جناب عبداللہ کو امیر بنایا. انہوں نے سوچا آج جمعرات ہے, ساتھیوں کو روانہ کر دوں. خود آپ کا پیارا پیارا میٹھا میٹھا شہر ہے, آپ کی میٹھی میٹھی مسجد ہے مبارک ہے, اور آپ خطیب ہیں, جمعے کا دن ہے, آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں, یہ نیکیاں لوٹ لوں, اور پھر وہاں بھی پہنچ جاؤں گا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلی آرزو پوری کر دے اور شہادت کی موت مل جائے. سواری تیار, سامان تیار, ساتھیوں کو روانہ کر دیا, اور یہ نیکیاں لینے کے لیے رک گیا. یہ صحابی ہے, ثواب کی نیت ہے, نیکیاں لینے کی. رسول کا شہر میٹھا میٹھا,
پیاری پیاری مسجد، خود رسول خطیب، نبیوں رسولوں کا امام، اور جمعہ رسول کے پیچھے. آخر اس کی نیت نیک تھی، سوچ اچھی تھی. آپ نے پوچھا ہاں آپ گئے جمعے کے دن، جناب سواری تیار ہے، سامان تیار ہے. میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ دلی آرزو پوری ہو جائے، سفر میں شہادت کی موت مل جائے، تو میں نے جانا ہی جانا ہے وہاں، ساتھی جا چکے ہیں، تو میں یہ نیکیاں بھی لوٹتا جاؤں، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتا جاؤں، آپ کے شہر میں، آپ کی مسجد میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ شاباش شاباش، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جیسے آج کل کہتے ہیں ٹھیک ہے قرآن میں تو نہیں ہے، حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن کر لیں تو کیا حرج ہے، کر لیں تو کیا حرج ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ نے بھی نہیں کہا، رسول نے بھی نہیں کہا، قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا، لیکن بادشاہ کر لیں تو کیا حرج ہے. پڑھا تو قرآن، انا للہ و انا الیہ راجعون. تجھے پھر پتہ ہی نہیں ہے رسول کو، تو نے رسول مانا. رسول کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو کیا وہ کریں گے، جو نہیں کیا نہیں کریں گے، جو فرمایا وہ کریں گے، جو نہیں فرمایا نہیں کریں گے. اب نماز کی 3 رکھتے ہیں، مغرب کی 4 پڑھو، کتنا اجر ہے؟ رسول اللہ فرمایا سب سے زیادہ بندہ اللہ کو اس وقت پیارا ہوتا ہے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے. تو 2 سجدے 1 رکوع، سبحان اللہ رکعت، کہتا ہے نا جائز نہیں. یہ اذان ادھورے کرنے پہ ختم ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ، آگے کہہ دو محمد رسول اللہ، کلمہ ہی پورا نہیں. آپ ہاتھ باندھے اللہ اکبر، قیام کی حالت میں پڑھیں درود شریف، اور رکوع میں چلے جائیں، کہتے ہیں نہیں. کیوں؟ درود شریف کا بڑا اجر ہے، ثواب ہے. کیا آپ ایک دفعہ پڑھیں 10 نیکیاں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہو؟ کہتے ہیں نہیں. آپ نے کہا مرغی ذبح کرتے وقت پڑھو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، یہ بکرا ذبح ہو رہا ہے. کہتا ہے نہیں. کیوں نہیں؟ جو میں نے باتیں کی ہیں کیوں نہیں؟ کہتا ہے اس لیے کہ رسول نے ایسے نہیں کیا. جب تو اذان میں پچا لگائے، جب تو ایک رات کو ثواب کے لیے لائے، دن کو لائے، جب تو محفل سجائے، 24 میں تھرکے، تو اس میں سارے کام کرے، درود تو باہر نکالے، وظیفے بنوٹی نکالے، نمازیں تو مرضی کی پڑھے، اور یہ سارے طریقے تو روزے میں تو اپنی مرضی کے کام کرے، عمرے اور حج میں. اور جب ہم تجھے کہیں کہ یہ کام جو تو کر رہا ہے ایسے رسول نے نہیں کیا، تو پھر تو آگے سے جھگڑا کرتا ہے، ہماری بات پیتل کی ہے، تیری سونے کی ہے، رسول نے نہیں کیا نہ کرو. تو آپ نے اس کو یہ نہیں کہا شابہ شابہ شابہ، جتنی نیکیاں لوٹو اتنا ہی ثواب ہے. اس کو کیا کہا؟ اس کو کہا عبداللہ، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غربتهم، اگر تو روئے زمین کا سونا چاندی ہیرے موتی جواہرات تاج و تخت جو کچھ تیرے ہاتھ میں آ سکتا ہے تو اللہ کی راہ میں لٹا دے، صدقہ کر دے. کون؟ یہ صحابی جس کی ایک مٹھی جو اول پہاڑ کے سونا سے زیادہ ثواب. تو روئے زمین کا سونا، روئے زمین کی چاندی ہیرے موتی جواہرات تاج و تخت اللہ کی راہ میں لٹا دے، صدقہ کر دے. تو ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، تو ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو صبح کے وقت جہاد کے بارے میں فرمانے رسول، ارشاد رسول، حکم رسول سے سن کے صبح کی اذانوں کے وقت محمد کا شہر چھوڑ کے چلے گئے. تو کیا سمجھتا ہے؟ اپنی مرضی، صحابی کی مرضی. اور جمعہ رسول کے پیچھے مدینہ میں مسجد نبوی میں، اور منکر نہیں ہے، سواری تیار ہے، سامان تیار ہے، لیکن رسول کے کہنے پر جمعرات کو نہیں نکلا، رک گیا. میں اب تو سارا کچھ بھی خرچ کر لے، ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو حدیث سے رسول، ارشاد رسول پہ لگ کے مگن ہو کے نکل گئے. نیکی یہ نہیں کہ رسول سم کا شعر ہو اور یہ محفل ہو اور یہ قرآن پڑھا اور یہ کلمہ اور یہ بڑی محفل بڑی روح پرور ہے. نیکی یہ نہیں. نیکی یہ ہے مصور کھینچ وہ نقشہ، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی، مرضی کی تھی اپنی حشر کی لے رہے ہیں، انہیں پھوکیاں محبتہ کا بول کوئی نہیں. اب جتنی آیتیں اور حدیثیں لیلۃ القدر کی ہیں اس کو فٹ کیا ہوا ہے شعبان کی 15 کی رات کو. یہ سازش ہے لیلۃ القدر کے خلاف. قرآن میں ہے، اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. 25واں پارہ سورہ دخان.
ہم نے اس قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں، جس میں کہ سارے معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں، ٹھوس معاملات کے۔ کون سی رات جس میں قرآن نازل ہوا؟ وہ کون سی ہے؟ لیلۃ القدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن اتارا، یہ 1000 مہینے سے افضل ہے، اور اس میں فرشتے بھی اترتے ہیں، اور فرشتوں کا سردار جبریل بھی آتا ہے۔ روح سے مراد جبریل۔ اللہ، یہ تو اللہ کے ہاں فیصلے ہوں گے نا، کہ خطیب صاحب تقریر کرتے ہوئے مسجد میں کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے بھی آتی ہیں، روحیں بھی آتی ہیں، بولو روحیں آتی ہیں، اور مجمع سے کرا کے بدھو لم یکو جا کے سارے بیٹھے ہیں، بھی روح سے مراد تو جبریل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اللہ فرماتے ہیں اس رات میں فرشتے آتے ہیں، جبریل بھی آتا ہے معاملات لے کر۔ فیصلے اس رات میں نہیں ہوتے، فیصلے تو اللہ پہلے کر چکے ہیں، فیصلے اللہ پہلے کر چکے ہیں۔ البتہ لیلۃ القدر کو سال کے معاملات اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں۔ تو جو یہ ساری بات لیلۃ القدر کی ہے، 15 شعبان کو اس کو فٹ کر دیا کہ تاکہ ایک رات جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے ہمیں میسر ہو۔ قرآن مجید کے اندر اور کسی صحیح حدیث میں 15 شعبان کی رات کی نہ کوئی فضیلت ہے، نہ کوئی ثواب ہے، اور نہ اس دن کے کوئی روزے کی خاص طور پر 15 شعبان کی کوئی اہمیت بیان ہوئی۔ ہاں یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان کے رکھتے تھے، یہ بات ہے، اس میں کوئی 15 کی خاص خصوصیت نہیں۔ اور یہ بات ہے کہ 13، 14، 15 کا روزہ ہوتا ہے، جس کو ایام بیض آپ لوگ کہتے ہیں، ہر مہینے کے 3 روزے، اس میں 13، 14، 15، اس میں شعبان کا بھی آ گیا۔ خاص طور پر شعبان کی 15 اس کا نام لے کے قرآن یا حدیث میں کوئی روزہ یا کوئی اہمیت ہو نہیں۔ آپ نے فرمایا نا، اور حدیث ہے کہ خاص طور پر جمعے کا روزہ نہ رکھا کرو، یا پہلے رکھ لو یا بعد میں رکھ لو، یہ منع کیا آپ نے۔ اسی طرح خاص طور پر آپ 15 شعبان کا روزہ رکھیں، نہ کوئی پہلے نہ بعد، اس کی بجائے آپ نے رکھنا ہے تو 13، 14، 15 کا روزہ رکھیں، تو خاص اس کا نہیں۔ باقی رہا یہ مسئلہ، یہ شروع میں نے بیان کیا، پھر بھی سن لو، دن مقرر کرنا ثواب کے لیے، رات مقرر کرنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، یہودیوں کے سردار، عالم، اور یہ مسلمان ہوئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی، بلکہ اللہ بھی بڑے خوش ہوئے عبداللہ بن سلام کے ایمان پر۔ اور واقعی عبداللہ بن سلام کا ایمان پہاڑوں جیسا ہے، ساری یہودیت کو چھوڑ کے، سرداری چھوڑ کے، نذرانے ماہنے سلانے چھوڑ کے، ان کے تانے سنے، گالیاں سنی، اور انہوں نے برا بھلا کا سب برداشت کیا۔ کہا یہودیوں، جھوٹ نہ بولو، غلط بات نہ کرو، تمہاری کتاب میں اس محمد کی پیشین گوئیاں موجود ہیں، میں تو اس پہ ایمان لایا ہوں، تمہاری مرضی، تم سمجھتے ہو کہ یہ رسول ہے۔ یہ بڑا ایمان تھا اس کا۔ اللہ نے فرمایا وشاہدہ شاہد من بنی اسرائیل، اس کے ایمان کو، عبداللہ بن سلام کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے بطور گواہی کے پیش کیا کہ محمد سچا رسول ہے، محمد سچا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں کیا دلیل ہے؟ یہودیوں کا بڑا بابا مان گیا۔ یہ یہودی، یہ ہالینڈ والے اور ادھر ادھر والے آج بکواس کرتے ہیں نا، بھونکتے ہیں اس سرکار کو جو آسمانوں کے مہمان بنا، ان کے بڑے بابے پردادے مان گئے۔ اللہ نے فرمایا محمد رسول کی نبوت میں، رسالت میں کوئی شبہ شک نہیں، اگر ہوتا تو یہ کہ ایمان لاتا۔ عبداللہ بن سلام کا ایمان لانا، پہلی کتابوں کا وارث، نبیوں رسولوں کی اولاد، پہلے علوم کا وارث، اس کا ایمان لانا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد سچا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عبداللہ بن سلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی خوشخبری دی، میں یہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے۔ کتنا مرتبہ ہے؟ ایک دن اس نے مسئلہ پوچھا، کیا لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتا ہے کہ میں پہلے یہودی تھا، میں تورات پر عمل کرتا تھا، اور تورات میں لکھا ہے کہ 7 دنوں میں ہفتے کا دن افضل ہے، میں ہفتے کا احترام کرتا تھا، ہفتے کو نفل پڑھتا تھا، ہفتے کو عبادت کرتا تھا۔ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب میں نے ہفتے کا احترام، اس کے نوافل عبادت چھوڑ دی، اب میں سب سے زیادہ کس کو افضل سمجھتا ہوں؟ جمعے،
اسلام میں چونکہ جمعے کا دن افضل ہے، اب میں جمعے کو افضل سمجھتا ہوں، اس میں نوافل صدقات ساری نیکیاں جو اس کا مقام احترام وہ کرتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جمعے کی عبادت کر کے، جمعے کا احترام کر کے، جمعے کا مقام جو ہے اس کو دے کر باقی 6 دنوں کو برابر نہ سمجھوں، ہفتے والے دن کو زیادہ نفل پڑھ لیا کروں، ہفتے والے دن زیادہ نیکی کر لیا کروں۔ آخر اتنے سال تو میں کرتا رہا، آخر ہفتے کا ذکر تورات میں بھی ہے افضلیت کے لحاظ سے، مجھے اس کی اجازت ہے؟ رسول نے فرمایا نہیں، تجھے اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں جمعے کا دن افضل، باقی 6 دن برابر ہے، تو ان 6 دنوں میں ہفتے کو اونچا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اسلام میں ہفتہ اونچا نہیں ہے، باقی 6 دن برابر ہے، تجھے اجازت نہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ تو اس رات کو نفل پڑھے جائے، نیکی کی جائے، کوئی غلط کام نہ ہو تو تب بھی جائز نہیں ہے، سجائے کہ اس کے اندر ہاں جی زرق برق لباس اور یہ لائٹیں اور پھر اس کے اندر مخلوط مجلسیں اور اس کے اندر ہوا اور اس کے اندر موسیقی اور اس کے اندر میوزک پر جو ہے وہ نعتیں اور پھر جناب وہ گانے کی طرز پر اور پھر وہ اچھل کود اور پھر بجد، اور یہ تو ہوتا ہے۔ جھوٹ اکیلا کبھی نہیں آتا، سچ کے ساتھ مل کے آتا، حرام اکیلا بہت کم، حلال کے ساتھ مل کے آتا، غلط بات صحیح کے ساتھ۔ آپ دیکھو نا، رات ہے، کچھ نفل، کچھ اس کے اندر جو ہے وہ وظیفہ، وہ اپنی طرف سے نیکی کر لی، اور ساتھ جو دوسری منکرات ہیں ان کو بھی سند مل گئی اور کور مل گیا اور اپنے آپ کو سیو کر لیا۔ آپ جو مرضی کرو، یہ شب برات ہے، بادشاہ شب برات ہے۔ کہاں ہے شب برات؟ شب کا معنی رات، برات کا یہ ہے ہی فارسی کا لفظ۔ یہ ایسے ہی جیسے لوگوں نے دعا بنائی ہے، دعا گنج العرش، بھائی گنج فارسی کا لفظ، عرش عربی کا، دعا بنائی شرک بدعت سے بھری ہوئی ہے اور دعا ہے گنج العرش، پتہ ہی نہیں کہ عربی کا لفظ ہے کہ نہیں۔ اس نے شب برات فارسی اسلام کا دین کا تو یہ ذکر نہیں ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کی اتباع کرنے کی توفیق دے۔ یہ رات کو ثواب والا سمجھنا، دن کو ثواب والا سمجھنا، یہ نیکی کی رات ہے، نیکی کا دن ہے، یہ اللہ کا حق ہے، رسول کا حق ہے۔ اگر اس نے بتایا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہیں۔ تو میں نے بتایا کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، باقی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں جتنے گناہ بھی معاف ہو جاتی ہیں، یہ ساری روایتیں جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح کوئی حدیث ثابت نہیں ہے شبان کی 15 رات یا شبان کا 15 دن اس کے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں متبع سنت بنائے اور بدعت اور مبتدع ہونے سے بچائے۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم انا نسألك الجنة الفردوس، اللهم اجرنا من النار، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك وشفاء الله يغادر سقما، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم ذل الشرك والمشركين، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔